جی ناظرین السلام علیکم. آج جناب بہت امپورٹنٹ موضوعات پہ بات کرنی ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن، اور اب پتہ چل رہا ہے 27 جولائی کو سارے الیکشن نہیں ہوں گے، اور کب کب ہوں گے، مرحلہ وار ہوں گے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں. نواز شریف کا جلسہ بھی ہے، اس کے حوالے سے ہی بتائیں گے. مولانا کے بڑے شکوے چل رہے ہیں. بھائی مولانا ناراض ہیں، کہہ رہے ہیں میرا بھروسہ توڑ دیا ہے. کس کو شکایت کر رہے ہیں؟ ایران امریکہ جنگ میں ایران کس کی فیور کر رہا ہے، اس پر بات کریں گے. اور پیٹرول کی جو 35 پیسے قیمت کم ہوئی ہے وہ تو آپ کو بتانا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ہم پہلے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. ہم اور بہت سارے لوگ یہ بات ایڈوکیٹ کر رہے تھے بہت دنوں سے کہ اگر آزاد کشمیر میں بر وقت الیکشن ہو جائیں گے، 27 جولائی کو الیکشن ہو جائیں گے، تو عوام کے ہاتھ میں، عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں زمام کار آ جائے گا. عوام کے نمائندے سنبھال لیں گے سارا معاملہ، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر تو عوام کے نمائندے فیصلہ کریں گے نا. لیکن ابھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے اعلان کیا ہے کہ 27 جولائی کو پورے آزاد کشمیر میں انتخابات نہیں ہوں گے. یہ انتخابات 3 مرحلوں میں ہوں گے. ایک پہلا مرحلہ جو ہے وہ 27 جولائی کو ہوں گے، لیکن صرف میرپور ڈویژن میں ہوں گے. اس کے بعد 2 اگست کو ہوں گے مظفر آباد ڈویژن میں، اور 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ہوں گے. یہ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا. ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس مرحلہ وار الیکشن ہونے کی وجوہات کیا ہیں. 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو حالات موافق نہیں ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہیں دھرنا جاری ہوگا، ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے. یا پھر موسمی حالات. آپ کو پتہ ہے کہ وہ لینڈ سلائڈنگ کا اور پھر کلاؤڈ برسٹ کا، اس طرح کے بہت سارے خدشے ہمیں دوچار ہیں. اور تیسری بات جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کی تیاری نہیں مکمل. یہ بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک فیکٹر کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا. لیکن بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن سارے 27 جولائی کو نہیں ہوں گے، 3 مرحلوں میں ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کر دیا ہے 27 کو میرپور میں، 2 اگست کو مظفر آباد میں، اور 10 اگست کو پونچھ میں ہوں گے. آج ایک اور خبر ہے کہ نواز شریف کا جلسہ ہے. مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر جا رہی ہے. میدان سج رہا ہے. بہت سارے ایفز اینڈ بٹس ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی موسم میں خطرناک تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی طوفان نہیں ہو جاتا، کوئی ہنگامہ نہیں ہو جاتا، اگر یہ حالات سب کچھ ٹھیک رہے اور جلسہ ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے نواز شریف کے اس جلسے کا امپیکٹ ضرور ہوگا آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج پہ. نواز شریف خود کشمیری ہیں اور کشمیر سے ان کو بہت محبت ہے، اور کشمیریوں نے کبھی ان کی بات کو منع نہیں کیا. یہ بات درست ہے کہ بلاول بھٹو بہت اچھی کیمپین کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے جی بی میں اچھی کیمپین کر کے دکھا دیا کہ کس طرح ایک کیمپین کے ذریعے، ایک ذرا ڈیفرنٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ذریعے وہ بیانیاں بنا سکتے ہیں، ووٹر کو اپنی طرف کنونس کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو بہت لمبی باتیں نہیں کر سکتے. اختلاف سے کیمپین بنتی ہے نا. بلاول بھٹو وزیر اعظم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس حکومت کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کے اتحادی ہیں. اس سسٹم سے وہ خود نہیں نکل سکتے جتنے مرضی نعرے مارے. لیکن وہ یہ بات جانتے ہیں کہ 1-2 وزیروں کو ٹارگٹ کرے، جیسے انہوں نے خواجہ آصف کو ٹارگٹ کیا، اور اس طرح کے جملے کے یہ کہے کہ لات مار کے انہیں باہر نکال دینا چاہیے. تو یہ ذرا پولیٹیکل کیمپین بنتی ہے. نواز شریف کا جلسہ بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کرے گا. آج دیکھتے ہیں اس میں کتنے لوگ آتے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بہرحال ان کے دھرنے میں لوگ ہوں نہ ہوں، لیکن ان سے متفق لوگ ہوں گے کہیں نہ کہیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو اپنی طرف کر لیا، ان کے ذہنوں کو مائل کر لیا، تو پھر تو وہ بڑا کامیاب ہوگا. لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ناجائز مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جا سکتے. لیکن جائز مطالبات پہ پولیٹیکل گین ان کی طرف سے، ان کی مدد سے ضرور ہو سکتا ہے. تو یہ کشمیر کی صورتحال ہے. 27 جولائی کو فیصلہ شام تک ہو جائے گا کہ کشمیر جو ہے کس کا ہے. نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، آئی پی پی کا ہے. آئی پی پی کا کام تو شروع ہوتا ہے، کیمپین سے نہیں شروع ہوتا، بعد میں شروع ہوتا ہے. جیسے جی پی میں جب وہ الیکشن ہار گئے، انہوں نے جو آزاد 4 بندے پکڑے، ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ مل گئی، 5 بندے ان کے ہو گئے.
اس الیکشن میں بھی آئی پی پی کی کیمپین کوئی بہت شاندار کیمپین نہیں ہے، لیکن وہ منتظر رہیں گے کہ آزاد امیدوار کون سے ہیں، ان کو اپنی طرف کنونس کرنے کے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں، تو وہ ان کے ذریعے جو ہے اپنی کیمپین کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ آئی پی پی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر بنتا جا رہا ہے ہمارے الیکشن میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی پی پی جو ہے وہ اب ارریلیونٹ ہو جائے، وہ ریلیونٹ ہیں اور ریلیونٹ رہیں گے، اور ہر دن کے ساتھ ہر الیکشن میں وہ اپنی اہمیت میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کبھی کشمیر، جی بی، پنجاب، فیڈرل میں الیکشن جیت لیں گے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اتنی طاقت تھوڑے عرصے تک ضرور بنا لیں گے کہ سپوائلر کا رول ان کے پاس آ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان رک ہی نہیں رہے اور شکوے شکایتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرا بھروسہ توڑا گیا۔ بھروسہ کیا ہوگا، کس بات پہ؟ ظاہر ہے کسی کی کوئی وعدہ ہوا ہوگا کہ آپ کو کوئی منسٹری دیں گے، کوئی گورنرشپ دیے ہوں گے، تو آپ طریقے سے بات کریں۔ آپ تو ہمیشہ رائٹ سائڈ پر رہنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ دوسرا، کارگل کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ جنرل پرویز مشرف کے حلیف تھے، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کارگل کے خلاف؟ اور دوسرا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اگر پی ٹی آئی کی سپیس لینا چاہ رہے ہیں، وہ جو ویکیوم پیدا ہوا ہے وہ ویکیوم کور کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک لمحے کو سوچئے، اس میں شہداء کا کیا قصور ہے؟ ان کی قربانیوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے خاندانوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی بیواؤں کا کیا قصور ہے؟ تو جس فوج نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس کا احترام تو لازم ہے نا۔ اگر آپ اس کا احترام نہیں کریں گے تو پھر تو آپ ریاست سے ٹکر لیں گے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا کرنے کی خواہش پی ٹی آئی نے بھی ظاہر کی تھی، اس کا انجام دیکھ لیا ہے۔ مولانا کو بھی اس انجام سے باخبر ہونا چاہیے۔ حالات یہ بتاتے ہیں، اور مجھے خود بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ کنفرنٹریشن دیر تک نہیں چلے گی، یہ معاملہ جلد سلجھ جائے گا، اور یقیناً مولانا ریاست کے ساتھ مخالف کے طور پر نہیں، حامی کے طور پر جلد سامنے آئیں گے۔ ایران امریکہ جنگ، بھئی سمجھ نہیں آ رہی ایران کس کی اسٹریٹجی چل رہا ہے۔ جو کچھ اچھی خاصی ثالثی ہو گئی تھی، دونوں ملک مان گئے، لیکن اب ایران نے جنگ دوبارہ شروع کر دی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایران کو اگر غصہ ہے تو اسے اسرائیل پر حملہ کرنا چاہیے تھا، امریکہ پہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہا، قطر پر اور دیگر خلیجی ممالک پر کر رہا ہے۔ قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے۔ پاکستان یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر چکا ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، صرف اس وجہ سے نہیں، بلکہ جو مقامات مقدسہ وہاں پر ہیں، جو حرمین شریفین وہاں پر ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے اعزاز کی، فخر کی بات ہے۔ تو ایران کے ڈیزائن سے یہ لگتا ہے، پاسداران انقلاب کے، کہ وہ اسرائیل کی ایک طرح سے کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کو نقصان پہنچانا نہیں، مسلم امہ کے اتحاد کو نقصان پہنچانا ہے۔ آخر میں پیٹرول کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں۔ پیٹرول کی پرائس میں 35 پیسے کم ہوئی، لوگ اس کے بڑے ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ سسٹم نیا ہے کہ اچانک پیٹرول کی پرائس 24 گھنٹے کے بعد بدل جاتی ہے، ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے لیے چونکہ نئی بات ہے لہٰذا ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اس کے سسٹم کے فائدے بھی ہیں، صرف نقصانات نہیں ہیں۔ فائدہ کیا ہے کہ اگر پیٹرول کی پرائس 10 روپے کم ہوتی ہے، پہلے والے جو سسٹم میں آپ کو 15 دن انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر وہ پرائس کم ہوتی تھی۔ اب اگر پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہے تو وہ اسی شام کو ہو جایا کرے گی۔ تو ہر سسٹم میں کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ ہم نے الیکٹرک کارز کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور حکومت پاکستان اس میں ناکام رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں بہت سستی ہونی چاہیے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ پیٹرول مافیا جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیوں کو پروموٹ نہیں ہونے دے رہا ہے، کیونکہ اس سے پھر پیٹرول کی کنزمپشن ختم ہو جائے گی، ان کی دیہڑیاں لگنا بند ہو جائیں گی۔ بہرحال فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔